اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں میں آپ کے سامنے ہمارے دین اسلام میں عدل و انصاف کی جو اہمیت ہے اس کے ضمن میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے آغاز کلام کے لیے، وہ سورہ آل عمران کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور تمام فرشتے بھی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، فہم والے ہیں، شعور والے ہیں، وہ بھی گواہ ہیں۔ قائمًا بالقسط، اور اللہ عدل کو قائم کرنے والا ہے، عدل و انصاف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اکثر اسماء جو ہیں وہ فاعل، فعیل یا فعال کے وزن پر ہے، لیکن ایک نام آپ کا ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو مصدر کی بنیاد پر ہے، العدل۔ اب اس العدل کو میں اگر بیان کرنا چاہوں تو مجبوری یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی لفظ ہماری زبان میں ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو۔ ترجمہ ہم العدل کا کریں گے سراپا عدل، مجسم عدل، لیکن یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اور اس طور سے ادا کرنے کے لیے جو اللہ کے شایان شان ہو، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں۔ اب اس سے آگے چلیے، اسلام میں اللہ پر ایمان کے بعد اہم ترین شے رسولوں پر ایمان ہے، اور رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ۔ بین اس شے کو کہتے ہیں جو از خود واضح ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے۔ آپ کسی دلیل سے اس کے وجود کو ثابت کرنا چاہیں گے تو شک تو پیدا کر دیں گے، لیکن یقین تو در حقیقت وہ خود اپنے وجود سے ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ تو بین وہ شے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی بین سی بات ہے، کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بینات کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک تو تعلیمات لے کر آئے رسول، وہ بین ہے، فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں ہیں، فطرت کے اندر پہلے سے ودیت شدہ ہیں۔ اسی اعتبار سے قرآن حکیم اپنے آپ کو الذکر، ذکرا اور تذکرہ سے تعبیر کرتا ہے، یاد دہانی، کہ فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں جن کی طرف سے ظہور ہو گیا، توجہ نہیں رہی، ان چیزوں کو یاد دلانے کے لیے قرآن نازل ہوتا ہے۔ بینات کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور وہ معجزات، کہ جو اصل میں رسول کی رسالت کا ثبوت ہوتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے رسولوں کے ساتھ دو چیزیں نازل کی، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ کتاب ہدایت، کتاب کا اصل مقصد وہ ایمان انسان کو عطا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میزان نازل کی، میزان میں تلے گی ہر شے، کس کا کیا حق ہے اور کس کا کیا فرض ہے، اور ان حقوق اور فرائض کے درمیان کیا توازن ہے۔ گویا کہ یہ شریعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرماتا رہا۔ اب آیا وہ اصل ٹکڑا جس کے لیے میں نے یہ طویل آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔
رسولوں کے ارسال کا مقصد، کتابوں کی تنزیل کا مقصد، شریعت کے عطا کرنے کا مقصد قیام عدل ہے۔ حضور کے لیے یہ واحد کے صیغے میں سورہ شورى میں آیا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ دیکھو، مجھے صرف واعظ نہ سمجھنا، میں واعظ بھی ہوں۔ مجھے صرف داعی نہ سمجھنا، میں داعی بھی ہوں۔ مجھے صرف بشیر اور نذیر نہ سمجھنا، میں بشیر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں۔ لیکن ان سب سے بالا تر میری حیثیت یہ ہے کہ میں تمہیں عدل کا حکم دوں۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کرو۔ اب اس سے آگے چلیے، امت مسلمہ کے فرائض کے ضمن میں 2 آیات آئی ہیں، ایک ہی مضمون کو 2 آیات میں 2 مختلف ترتیبوں سے بیان کیا۔ سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان کے دعوے دارو، قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قوام بن جاؤ، قسط کو قائم کرنے کے لیے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے۔ اللہ خود العدل ہے، اللہ قسط کو قائم کرنا چاہتا ہے، قائما بالقسط۔ تم اب اس کو اپنا مقصد زندگی بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ سورہ مائدہ میں یہ عکسی ترتیب سے آیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، اللہ کے گواہ بن جاؤ، اس کے عدل اور قسط کے گواہ بن جاؤ، اور گواہی دو عدل کی اور قسط کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں عدل و قسط اور انصاف کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے یہ نام العدل، اللہ کی شان قائما بالقسط، رسولوں کی بعثت کا مقصد لیقوم الناس بالقسط، امت مسلمہ کا فرض پوری قوت کے ساتھ عدل و قسط کو قائم کرنے والے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، یا اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے والے اور عدل و قسط کی گواہی دینے والے۔ اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ اسی کا منفی پہلو بھی آپ کو دکھاؤں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی شخص کوئی بری بات زبان سے نکالے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بلند آواز سے کوئی بری بات اپنی زبان سے نکالے، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا۔ مظلوم کے لیے اس کے دل سے اگر کوئی آہ نکلی ہے اور اسی کیفیت کے اندر اگر اس کے منہ سے کوئی بری زبان، اس کی زبان سے کوئی برا لفظ نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کنڈول کرے گا، معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، یہ سورہ شورى کی آیت، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو شخص بدلہ لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اسے کوئی الزام نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے مظلوم ہونے کی حیثیت سے بدلہ لیا ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور اس سے آگے فرمایا، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں، برا بھلا کہے جانے کے مستحق تو وہ ہیں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق کو مارتے ہیں، غصب کرتے ہیں، اور زمین میں بغیر کسی استحقاق کے وہ بلند ہونا چاہتے ہیں، اپنا غلبہ چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وہ لوگ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر جو ہے یہ تو ہم نے خاص کر دیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو زمین میں نہ تو اپنی بلندی چاہتے ہیں، اپنا غلبہ، اپنا اقتدار، جو کہ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور جب یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اقتدار کی طلب میں اور اپنی سربلندی کے لیے، تو آپس میں ٹکراؤ ہوگا، فساد پیدا ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ جنت تو خالص کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، استکبار نہیں کرتے، اور لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، اور فساد نہیں مچاتے۔ اب اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے
ایک عدل وہ ہے جو کسی مقدمے میں کیا جاتا ہے، وہ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹا عدل ہے، کسی نے کسی کی چوری کی ہے، آپ نے چوری کا مال برآمد کرا کے اسے واپس کر دیا اور چور کو چوری کی سزا دے دی، یہ بھی عدل ہے۔ لیکن ایک عدل ہے بڑا عدل، پورے معاشرے میں انصاف کا قیام۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، سب کا اس میں حق ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ظالمانہ استحصالی معاشی نظام قائم ہو جائے کہ ایک طرف غربا ہو، محتاج ہو، بھوکے ہو، مفلس ہو، کلاش ہو، ننگے بدن ہو، دوسری طرف پیسے کی ریل پیل ہو، سرمایہ کا ارتکاز ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ عدل کے منافی ہے۔ اس نظام کو ختم کر کے نظام عدل و قسط، یعنی جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ ایکویٹیبل ہو، اس میں انصاف موجود ہو۔ قرآن مجید کا مقصد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک ایسا معاشرہ قائم فرمایا جس میں نہ صرف یہ کہ انفرادی سطح پر عدل تھا بلکہ پورا اجتماعی نظام عدل پر مبنی تھا۔ یہ پیسج کوٹ کر کے ایچ جی ویلز نے لکھا تھا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بتاؤں گا۔ Although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also, and we find lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be said that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles، کہ اگرچہ انسانی مساوات، انسانی حریت اور انسانی اخوت کے درس تو پہلے بھی بہت کہے گئے، وعظ پہلے بھی بہت کہے گئے، اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ ہمیں بہت سے وعظ ملتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے، اٹ مسٹ بی ایکسیپٹڈ، کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلوا نہ دوں۔ یہ ہے وہ نظام عدل و قسط جو محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑی جان گسل محنت اور مشقت اور جد و جہد کے نتیجے میں جو 23 برسوں پر پھیلی ہوئی تھی، اور یہی ہے جس کا کہ ہم ایک بتمام و کمال مظاہرہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ان کا دور اس اعتبار سے حضرت ابوبکر کے دور سے ذرا مختلف ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی محنت شاقہ اور ایک انقلابی عمل کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا اور نظام عدل و قسط قائم کر دیا۔ آپ کے انتقال کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری فورسز نے سر اٹھایا، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے، تو یہ گویا کہ ایک کوشش تھی کہ انقلابی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈو کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر کا دور جو ہے وہ در حقیقت ان تمام کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو سپریس کرنے اور کرش کرنے میں صرف ہوا۔ آپ نے اثر نو اس انقلاب کو مضبوط مستحکم بنا کر اور گویا کہ حضرت عمر کے حوالے کیا ہے۔ تو جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں للی ان بلوم، پھول جب کھلا ہوا ہو، تو وہ کھلا ہوا پھول جو ہے اسلام کے نظام عدل و قسط کا، وہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر نے بھی کہا تھا اپنے خطبے میں جبکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی کہ لوگوں اگر میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہوگی، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر فرض ہوگا کہ مجھے سیدھا کرو۔ وہی انداز کہ کوئی حاکم، کوئی بھی انوسینٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، انفیلیبل نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ انفیلیبلٹی وہ تو خاص ہے صرف انبیاء اور رسول کے لیے، وہ معصوم ہے، لہذا غلطی ہو سکتی ہے، ابو بکر سے بھی ہو سکتی تھی۔ رسول کی رائے سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ابو بکر کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنے کے ضمن میں حضرت عمر کو اختلاف تھا،
کہ آپ ایک نیا محاذ نہ کھولیے، پہلے ہی 2 محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ سلطنت روما سے ہمارا تصادم شروع ہو چکا ہے، جیش اسامہ کو آپ نے روکا نہیں، روانہ کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ جو جیش حضور نے تیار کر دیا تھا میں اسے روکوں گا۔ پھر یہ کہ جو نبی بن کر کھڑے ہو گئے جھوٹے، ان کے خلاف تو قتال کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ آپ تیسرا محاذ نہ کھولیے، مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہیں، حضور کے انتقال کے بعد لوگوں کا مورال گرا ہوا ہے، تو آپ تیسرا جو ہے محاذ نہ کھولیے۔ اور انہوں نے کوئی انکار تو نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم تو اپنے طور پر ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت انسان تھے، اسلام میں آ کر نرم ہو گئے۔ اے عمر، اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے اور ساتھ ہی اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اب وہ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا۔ یہ عزیمت کا پہاڑ تھا ابو بکر میں، اور فرمایا اگر کوئی نہیں نکلے گا تو میں اکیلا نکلوں گا۔ اور فرمایا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی؟ جسے کہا ہے ریویژنسٹ۔ چائنا کا سارا الزام جو تھا رشیا پر کہ یہ ریویژنسٹ ہیں، اصل مارکسزم سے ہٹ گئے، تو کیا ہم محمد کی تعلیمات سے ہٹ جائیں گے؟ اور جبکہ ابھی میں زندہ ہوں، میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت عمر کے دور کی باتیں دیکھیے، وہی ہیومن فریٹرنیٹی، ہیومن فریڈم، ہیومن ایکویلٹی، حالانکہ ان کے نام سے کیسر و کسریٰ کے درباروں کے اندر لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ عام مسلمان کو ان پر تنقید کا حق حاصل تھا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اور آدمی معمولی نہیں تھا تو وہ گدڑی پوش، لیکن تھا کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا لا سمع ولا طاعہ، ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر شخص کو جتنا ٹکڑا ملا ہے اسے کرتا نہیں بنتا، حالانکہ آپ ہم میں ہیں بھی طویل القامت انسان۔ ہاؤ کم؟ یہ کیسے ہوا؟ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر۔ حضرت عمر نے کوئی اس کا برا نہیں منایا۔ تم مجھ پر ذاتی تنقید کر رہے ہو؟ نہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ تم بتاؤ ان کو کہ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کیا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ابا جان کو دے دیا تو یہ کرتا بن گیا۔ سنتے ہی کہتے ہیں سلمان فارسی الآن نسمع و نطیع، ہاں آپ فرمائیے، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ تو یہ تھی وہ فریڈم، انسان کے حقوق، حاکموں پر تنقید کا حق۔ اسی طریقے سے جب بیت المقدس کا سفر کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ٹیک اٹ اوور فرام دی کرسچنز، وہ لمبا واقعہ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا کہ عیسائیوں سے یروشلم مسلمان فتح نہیں کر سکے تھے، بڑا لمبا محاصرہ ہو گیا۔ ایک تو فصیل بہت اونچی، دوسرے شہر جو ہے اندر سے سیلف سفیشینٹ، اس اعتبار سے وہ محاصرہ تھا لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک روز ان کے بڑے بڑے علماء آئے فصیل پر، مسلمانوں تم قیامت تک بھی اگر یہاں پڑے رہو گے یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ایک درویش بادشاہ کی خبر ہے ہمارے کتابوں میں، اس کے ہاتھوں یہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وہاں کے کمانڈر تھے، ان کو فوراً خیال آیا کہ یہ تو وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے۔ عمر فاروق ریکویسٹ گئی محاذ جنگ سے کہ آپ تشریف لائیے، تو یہ شہر بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے گا۔ اب وہ سفر جو کیا ہے لگ بھگ سمجھیے 700 میل کا، کس شان سے کیا؟ ایک اونٹ، ایک اپنا خادم ساتھ، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، ایک اونٹ کے اوپر ہی راشن بھی ہے، لہذا 2 آدمی بیک وقت سوار نہیں ہو سکتے۔ ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں تو ملازم نکیل پکڑ کر اس اونٹنی کی آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں ملازم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر آگے چل رہے ہیں۔ اب اس سے اونچی مساوات کہیں آ سکتی ہے؟ جب آخری منزل آئی تو وہ خادم کی باری تھی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے؟
جب اس شکل میں ہم پہنچیں گے کہ آپ جو ہیں آگے آگے پیدل چل رہے ہیں اور میں براجمان ہوں اونٹنی کے اوپر، تو آپ نے فرمایا الدور دورک، نہیں باری تمہاری ہے، بیٹھو. اس شان میں وہاں پہنچے ہیں. اور ان کے علماء نے پھر اپنی کتابیں لے کر نشانیاں جو لکھی تھی، جب یہ فصیل کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، ہاں یہی ہے وہ درویش بادشاہ، اور بغیر لڑائی کے یروشلم فتح ہو گیا. تو ایکویلٹی جو ہے اس کی کوئی مثال پیدا نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے فریٹرنٹی، آپ رضی اللہ عنہ رات کا گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. کھٹکھٹایا، ایک عورت ہے، انہوں نے جواب دیا. پوچھا کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے خالی ہنڈیا پانی اس میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیا ہے کہ بھئی میں تمہارے لیے کچھ پکا رہی ہوں. اب یہ روتے روتے سو جائیں گے، کھانے کو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. حضرت عمر فوراً گئے بیت المال، وہاں سے آٹے کی ایک بوری اپنے کندھے پر رکھوائی، اپنے غلام کی مدد سے کندھے پر رکھوائی. اس نے کہا خدا کے لیے امیر المومنین میں لے جاتا ہوں. نہیں، فرمایا قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. لہذا اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لے کر گئے ہیں اور وہاں جا کر کھانا پکا کر بچوں کو کھلایا ہے. اب آپ سوچئے اس سے بہتر کوئی نظام عدل و قسط دنیا میں قائم ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو اس کا خادم ہوتا ہے. اس کی کوئی مثال دنیا میں بتا دیجئے سوائے مسلمان خلفائے راشدین کے کہ وہ حقیقت میں سید القوم خادمہم کی ایک عملی مثال تھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جائیں، اور عدل و انصاف کا وہ مکمل نظام دین حق ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ فیس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولن تے آئی